تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر یہ مشہور تھا کہ 60 ہجری کا جب زمانہ آئے گا، 60 ہجری یعنی مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت جب کی حضور نے، تو یہ ہجری سن کا آغاز ہوا، تو 60 سال جب ہجرت کو گزر جائیں گے تو یہ وہ زمانہ آ جائے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ بدبختی کا زمانہ کہ جس زمانے میں اس ذات کو قتل کیا جائے جس کے ہونٹوں کے بوسے سے امام الانبیاء لیتے رہے، جس کی پیشانی کو امام الانبیاء چومتے رہے، جس کے لیے حضور نے اپنے سجدے لمبے کر دیے، وہ زمانہ آئے 60 ہجری، اور پھر جیسے حضور نے بتایا ہے ویسا ہو جائے تو اے اللہ ابو ہریرہ کو اس سے پہلے وفات دے دینا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور کتب حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعائیں موجود ہیں۔ آپ عمر رسیدہ آدمی تھے، اس وقت بزرگ تھے، تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو لونڈوں کی حکومت آ جائے گی اور یہ جو نوجوانوں کی حکومت آ جائے گی، یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نوجوانوں کو پیروں کا امام کر۔ اقبال اچھے شاعر تھے، لیکن اقبال کا ہر قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ نوجوان حکمت میں، دانائی میں، تجربے میں کبھی بھی بزرگ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر صرف ایک تازہ خون ہوتا ہے، لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں ہوتا۔ اصل حکمت، دانائی اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور تجلیات اور انوارات اور مدد اور نصرت اس امت میں بزرگوں کے ساتھ ہے، اور اس کو میرے آقا نے خود بیان کیا، کہا اس امت کے بزرگ اٹھتے چلے جائیں گے، اہل علم اہل فہم لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، اور پیچھے جاہل لوگ رہ جائیں گے، جہال نوجوان بد عمل بد کردار۔ پھر لوگ ان سے شریعت کے مسئلے پوچھیں گے، وہ شریعت کے مسئلے اپنی مرضی کے مطابق بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اقبال کا یہ جو فلسفہ ہے یہ درست نہیں۔ میں ایک جگہ کسی یونیورسٹی میں ہمارا پروگرام تھا، تو وہاں ایک پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے، آپ نے ماشاءاللہ داڑھی کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، تو اقبال کی بھی تو داڑھی نہیں تھی نا، تو داڑھی کے بغیر بھی تو بندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں نے کب کہا نہیں ہو سکتا، سارے داڑھی تو بغیر ہی لگے پھر دینے تھے، لیکن جیڑا مقام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ داڑھی دے نا، اے داڑھی مننے دا نہیں۔ نہ مانو الگ بات ہے، نہ رکھو الگ بات ہے، وہ تم جواب دے ہو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ان بالوں کی جو عظمت اللہ کی بارگاہ میں ہے تم اس کو چیلنج تو نہیں نہ کر سکتے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، جس آدمی نے جب وہ بلوغت کے آثار ظاہر ہوئے اور اس کے چہرے پہ داڑھی کے آثار ظاہر ہوئے، اس نے اسے نہ کاٹا، بڑھنے دیا، حتیٰ کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو گئی۔ کہا میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، ایسے آدمی کی داڑھی کے بال لے کے کسی مریض کو بھی پانی میں بھگو کر پلا دو، اللہ اس داڑھی کے بالوں کی برکت سے مریض کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ سچی داڑھی جسے کہا جاتا ہے، یعنی جب سیاہی ہے تو اسے کاٹا نہ گیا ہو، تو اس داڑھی کی فضیلت۔ تو اقبال نے بھی تو داڑھی نہیں نہ رکھی، میں نے کہا اقبال نے داڑھی نہیں رکھی، اس کی سزا اقبال کو ملے گی قیامت والے دن۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ زمانہ آ جائے کہ جس زمانے میں نوجوان بچے اقتدار پہ قابض ہو جائیں، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے بزرگ دانا حکیم لوگ جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں، پھر پیچھے وہ جو بچے حشر بپا کریں گے، اور اس حشر میں ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ جن پاک ہستیوں کو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلتے ہوئے پوری امت نے دیکھا ہے، وہ بدمست ہاتھی، وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگ، وہ بچے مختلف قبائل کے جو حکمران بن جائیں گے، جب ان کے ظلم کی حد اس حد تک بڑھ جائے گی کہ جن ہستیوں کو کندھے رسول پہ کھیلتے ہوئے لوگوں نے بلکہ پوری امت نے دیکھا ہے، وہ ان کو شہید کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو یا اللہ وہ 60 ہجری جس کی متعلق آقا نے خود بیان فرما دیا، وہ وقت آنے سے پہلے ابو ہریرہ کی وفات آ جائے۔